بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 86۔ جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، باب پنجم اطلاق و تقیید کے بارے میں ہے۔ کبھی کبھار کلام کو مطلق لایا جاتا ہے تو کبھی کبھار بعض اغراض بلاغی کے تحت کلام کو مقید لایا جاتا ہے۔ یہ آج کے درس میں چند تنبیہات ہیں ادوات و شرط سے متعلق، اور باقی اضافی کوئی بحث نہیں ہے۔ تنبیہات، پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ شرط و جزا میں مقصود جزا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اگر جملہ شرطیہ میں جزا خبر ہو تو وہ جملہ شرطیہ خبریہ کہلائے گا، اور اگر جملہ شرطیہ میں جزا انشاء ہو تو وہ جملہ شرطیہ انشائیہ کہلائے گا۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین کر لوں، بلکہ آپ جانتی بھی ہیں کہ ایک ہی جملے میں دو جملے ہوتے ہیں، جملہ شرطیہ اور جملہ انشائیہ، لیکن یہ دونوں الگ الگ جو جملے ہیں یہ دونوں الگ الگ ناقص ہیں، یہ الگ الگ مکمل مطلب نہیں دے سکتے، لہٰذا یعنی ان میں سے ہر ایک مستقل جملہ ضرور ہے، ہر ایک کا مسند بھی ہے، مسند الیہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مطلب یہ مکمل نہیں پہنچا سکتے۔ یہ مکمل مطلب مخاطب تک تب ہی ہم ان کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں کہ جب یہ دونوں جملے بیک وقت آ جائے۔ اب ہم ان کو جملہ شرطیہ کہیں یا جملہ خبریہ کہیں، اگر دونوں جملے خبریہ ہوں تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شرط ہے اور جزا ہے، ان دونوں سے مل کر جو جملہ بنا ہے وہ جملہ خبریہ ہے۔ اگر دونوں جملہ انشائیہ ہو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرط و جزا سے جو جملہ بنا ہے وہ جملہ انشائیہ ہے، پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک انشائیہ ہو اور ایک خبریہ ہو تو صاحب کتاب یہاں پر ہمیں ایک فارمولہ دے رہے ہیں، وہ یہ کہ اگر ان میں سے جزا جملہ خبریہ ہو تو اس مکمل جملے کو ہم جملہ خبریہ کہیں گے، اگرچہ شرط جملہ انشائیہ ہے لیکن وہ مکمل جملہ خبریہ کے حکم میں ہوگا، اور اگر جزا جملہ انشائیہ ہو تو وہ مکمل جملہ انشائیہ کے حکم میں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اصل مقصود جملہ انشائیہ نہیں، جملہ شرط اور جملہ جزا میں جملہ جزا ہے، مقصود متکلم جملہ جزا ہوتا ہے۔ دوسری تنبیہ اس بارے میں ہے کہ کبھی ان و اذا برعکس استعمال ہوتے ہیں۔ ان وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں شرط کا ہونا یا نہ ہونا ختمی ہوتا ہے، اور اذا کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں شرط کا واقع ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض اغراض بلاغی کے تحت، یعنی کبھی کبھار اذا کی جگہ پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پر اذا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ تنبیہات الاول، فرماتے ہیں اعلم ان المقصود بالذات من الجملة الشرطية هو الجواب، فإذا قلت إن اجتهد فريد كافأته كنت مخبرا بأنك ستكافئه، ولكن في حال حصول الاجتهاد لا في عموم الاحوال۔ فرماتے ہیں کہ جملہ شرطیہ میں جو مقصود بالذات ہے، یعنی جو مقصود متکلم ہے، وہ ہوتا ہے جزا، هو الجواب، جواب یعنی جزا، شرط کے بعد جو آتا ہے جوابی شرط بھی اسے کہا جاتا ہے اور جزا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ جو مقصود ہوتا ہے وہ جواب شرط ہوتا ہے، وہ جزا ہوتا ہے، شرط نہیں ہوتا۔
مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ مثلا ان اجتہد فرید، اگر فرید کوشش کرے تو کافاتہ، تو میں اس کو انعام دوں گا۔ مثلا آپ کہیں کہ اگر فرید محنت کرے اور امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرے تو میں اس کو فرض کریں انعام دوں گا۔ تو کنت مخبرا بانک ستکافئہ، آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کیا تو آپ اس کو کیا دیں گے، مثلا انعام دیں گے، یعنی آپ انعام دینے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر مقصود بالذات ستکافئہ یعنی کافاتہ ہے، جواب شرط ہے، شرط نہیں ہے، لیکن آپ تب ہی اس کو انعام دیں گے کہ جب وہ کوشش کرے، نہ کہ آپ مفت میں اس کو انعام دیں۔ ويتفرع على هذا أنها تعد خبریتا او انشائیتا باعتبار جوابها، تو فرماتے ہیں کہ اگر فرض کریں جملہ شرطیہ جو ہے وہ جملہ شرطیہ میں جو شرط ہے وہ انشائی ہو، اور جو کیا نام ہے جواب شرط جو جزا ہے وہ خبری ہو یا اس کے برعکس ہو، تو فرماتے ہیں کہ ہم اس مکمل جملے شرطیہ کو کب کہیں گے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے اور کب کہیں گے کہ یہ جملے خبریہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ پھر ہم جزا کو دیکھیں گے۔ اگر جزا جملہ خبریہ ہو تو اس کو ہم جملہ خبریہ قرار دیں گے، اگر جزا جملہ انشائیہ ہو تو اس کو ہم جملہ انشائیہ قرار دیں گے باعتبار جوابہا یعنی جزائہا۔ دوسری تنبیہ اس بارے میں ہے ما تقدم من الفرق بین ان و اذا ہوا مقتضی الظاہر، فرماتے ہیں کہ آپ نے پڑھ لیا کہ ان اور اذا میں کیا فرق ہے۔ لازم سی بات ہے، ان کا استعمال تب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز، کوئی واقعہ مستقبل میں قطعی نہ ہو، اس کے بارے میں ہمیں یقین نہ ہو کہ یقیناً اس واقعے نے مستقبل میں واقع ہونا بھی ہے۔ اور اذا تب استعمال ہوتا ہے کہ جب ہمیں یقین ہو کہ یہ واقعہ، اس واقعے نے قطعاً آنا ہے، لیکن وقد یخرج الکلام علی خلافہ، کبھی کبھار بات الٹ ہو جاتی ہے۔ ان کی جگہ پر اذا فتستعمل ان فی شرط المقطوع بثبوتہ او نفیہ لاغراض کثیرہ، کبھی کبھار بات الٹ ہو جاتی ہے، ان کو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر ہمیں کسی واقعے کے بارے میں یقین ہو کہ اس واقعے نے تو قطعاً واقع ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لاغراض کثیرہ، کئی سارے اغراض کی بنا پر۔ منہا التجاہل، ان میں سے ایک ہے تجاہل۔ تجاہل یہ ہے کہ متکلم اپنے آپ کو جاہل فرض کرتا ہے۔ نحو قول المعتذر، ایسا بندہ جس نے مثلا کوئی کام کیا ہے لیکن وہ عذر پیش کرنا چاہتا ہے۔ ان کنت فعلت هذا فعن الخطا، اگر میں نے ایسا کیا ہے تو میں خطا پر ہوں۔ کیا مطلب اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ خطا پر ہیں؟ یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے، لیکن وہ اس کام سے اپنے آپ کو جاہل فرض کرتا ہے کہ میں نے اگر ایسا کیا ہے تو میں خطا پر ہوں، یعنی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں متوجہ نہیں تھا۔ البتہ سامنے والے کو، مخاطب کو یہ یقین دہانی بھی نہیں کرواتا کہ یہ کام میں نے کیا ہے کنفرم، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن وہ تجاہل، اپنے آپ کو جاہل فرض کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میں نے ایسا کیا ہے، بھئی اگر کیا ہے تو بتاؤ کہ کیا ہے، نہیں کیا تو بتاؤ کہ نہیں کیا، لیکن وہ اپنے آپ کو جاہل فرض کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اپنے کام سے جاہل ہوں۔ تنزیل المخاطب مخاطب العالم منزلۃ الجاہل لمخالفتہ لمقتضى علمہ، کبھی کبھار مخاطب کو کہ جو عالم ہے اس کو جاہل کی جگہ پر فرض کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو متکلم جاہل کی جگہ پر فرض کرے، یعنی جہالت کا اظہار کرے، تجاہل یعنی جہالت کا اظہار کرے، حالانکہ وہ جاہل ہوتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ مخاطب کو کہ جو عالم ہے لیکن اس کو جاہل کی جگہ پر فرض کرے، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے، یعنی آپ ایک چیز کے بارے میں عالم ہے لیکن پھر بھی آپ نے اپنے علم کی مخالفت کی ہے، آپ نے اپنے علم کے مطابق یہ کام کیا نہیں ہے، تو اس کو جاہل فرض کیا جاتا ہے۔
ककौलिका लिलमुतकब्बिर तौबीखन लहू, मसलन एक मुतकब्बिर है, आप उसकी तौबीख करना चाहते हैं, आप उसकी मजम्मत करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि इन कुंता मिन तुराबिन फला तफ्तखिर। आप उससे कहना चाहते हैं कि अगर आप मिट्टी से पैदा हो गए हैं तो आप फख्र ना करो, आप तकब्बुर ना करो। आप क्यों उस बंदे को बताना चाहते हैं कि आप मिट्टी से पैदा हो गए हैं तो आप तकब्बुर ना करें? भाई उन्हें इल्म है कि वो मिट्टी से ही पैदा हो गया है। इन कुंता मिन तुराबिन, अगर आप मिट्टी से है तो आप तकब्बुर ना करें। उनको पता है कि मैं मिट्टी से पैदा हो गया हूँ, उसे पता नहीं है, उसको पता है कि खुदा ने मुझे मिट्टी से बनाया है, लेकिन फिर भी आप इनका इस्तेमाल करते हैं, इज़्ज़ा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? उसको जाहिल फर्ज करते हुए। तगलीबु गैरिल मुतसिफ बिशर्त अलल मुतसिफ बिशर्त कमा इज़ा कान सफरु क़तइय्युल हुसूल लिसईद गैर क़तई लिखलील फतक़ूलु इन साफरतुम कान कज़ा। कभी कभार ऐसे होता है कि एक ही जुमले में दोनों को इकट्ठा किया जाता है, दो अफराद या दो ग्रोह, उन दोनों को इकट्ठा किया जाता है। अब मामला ये है कि हमें पता है एक के बारे में कि वो फलान काम मुस्तकबिल में करेगा, लेकिन दूसरे के बारे में हमें पता नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, जिसके बारे में पता नहीं है उसको गलबा देते हैं, यानी हम उसको अपने जहन में रखते हैं, उसको तरजीह देते हैं और असल मकसूद उसको करार देते हैं और फिर कलाम करते हैं। तो यहाँ पर अलबत्ता ठीक है, एक के बारे में हमें इल्म नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में तो हमें इल्म है कि वो फलान काम करेगा। तो हमने यानी इज़ा को हम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उसकी जगह पर हमने इन को इस्तेमाल किया है। क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि हमने उस बंदे को तरजीह दी है, गलबा दिया है कि जिसके बारे में हमें इल्म नहीं है कि वो फलान काम कन्फर्म करेगा या नहीं करेगा। तगलीबु गैरिल मुतसिफ बिशर्त अलल मुतसिफ बिही कमा इज़ा कान सफर क़तईल हुसूल लिसईद गैर क़तई। यानी एक तो यह है कि जो मुतसिफ बिशर्त है, यानी मुस्तकबिल में उसके बारे में हमें यकीन है कि वो ये काम करेगा, लेकिन दूसरा गैर क़तई है, उसके बारे में हमें इल्म नहीं है कि वो करेगा भी कि नहीं करेगा। फ़तक़ूलु इन सफ़रतुमा कान कज़ा, जिस तरह के आप कहते हैं दो बंदे हैं, एक सईद है एक खलील है, आपके इल्म में है कि सईद फलान काम करेगा, लेकिन सफ़र पे जाएगा, लेकिन दूसरा नहीं जाएगा। तो आप उनसे कहें कि इन सफ़रतुमा कान कज़ा, अगर आप दोनों सफ़र करेंगे, मसलन सफ़र पर जाएंगे तो ऐसा है वैसा है मसलन। अब यहाँ पर खलील को मद्देनज़र रखते हुए ये कलाम किया गया है, यानी जिसके सफ़र का क़तई होना यकीनी नहीं है, गैर क़तई है, उसको हमने अगलबियत दी है, तरजीह दी है। अपने कलाम में हमने असल में उसको मुखातब किया है। वक़द तुस्तअमलु इज़ा फ़ी शर्त अल मशकूक फ़ी सुबूतिही और नफ़ीही लिअग़राज़िन मिन्हा। कभी कभार इज़ा को इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर जहाँ पर किसी वाक़े के बारे में हमें क़तई यकीन नहीं है। हालांकि इज़ा वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमें क़ता हो किसी वाक़े के बारे में, लेकिन कभी कभार वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमें क़ता ना हो, उसकी सबूत के बारे में, यानी उसके होने के बारे में या ना होने के बारे में। अब ऐसा क्यों होता है? बाज़ अग़राज़ बलाग़ी के तहत इशआरु बिअन्न ज़ालिका शर्त ला यंबग़ी अन यकून मशकूकन फ़ीह बल यंबग़ी अन यकून मजज़ूमन बिह। इसकी वजाहत मैं यूं करता चलूं कि कभी कभार मुकाम ऐसा है कि जहां पर हमें 100% यकीन भी नहीं है कि इस वाक़े ने मुस्तकबिल में होना है कि नहीं होना, लेकिन ठीक है 100% यकीन तो नहीं है, लेकिन हमें ज़न कवी मौजूद है कि ये काम होगा। यानी बाल्फाजी दिगर एक मशकूक को, एक गैर क़तईउल हुसूल को हम क़तईउल हुसूल की मंजिलत पर रखते हैं, उसकी जगह पर रखते हैं, और इस वजह से हम इनकी जगह पर इज़ा का इस्तेमाल करते हैं। इशआरुन बिअन्न ज़ालिका शर्त ला यंबग़ी अन यकून मशकूकन फ़ीह बल यंबग़ी अन यकून मजज़ूमन बिह। यानी ये जो शर्त है, न ये कि ये मशकूक है, बल्कि हम इस बारे में जज़म रखते हैं
گمان رکھتے ہیں یا مثلا یقین رکھتے ہیں کہ لازماً اس نے تو واقع ہونا ہے مستقبل میں، وہ جو میں نے پہلے کی تعبیر جو استعمال کی نا وہ بہتر ہے اس جملے کی وضاحت کے لیے۔ نحو اذا کثر المطر فی هذا العام اخصب الناس، اگر اس سال اگر بارشیں زیادہ ہوں تو لوگ خوشحال ہو جائیں گے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ بارشوں نے تو اس سال زیادہ ہونا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ہمیں یقین کے حد تک گمان ہے، یا یعنی 90% ہمیں گمان ہے، ظن ہے کہ بارشوں نے تو اس سال ہونا ہے اور لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اذا کو استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ کیا پتا بارشیں ہو جائے بارشیں نہ ہوں، ایک غیر متوقع حصول واقعی کے لیے اذا کو استعمال کیا ہے۔ تغلیب المتصف بشرط علی غیر المتصف بہ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مثلا جس بندے نے کوئی کام کرنا ہے، متوقع الحصول ہے جو، اس کو غلبہ دیا جاتا ہے غیر قطعی کو غیر متوقع الحصول پر۔ اوپر جو بیان کیا گیا نا اس کا الٹ ہے، نہ ہو اذا لم تسافر کان کذا، اگر آپ دونوں سفر نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان میں سے ایک ایسا ہے جس کا سفر نہ کرنا کنفرم ہے، یقینی ہے، اور دوسرے کا سفر کرنے کے بارے میں ہمیں شک ہے، تو یہاں پر غلبہ دیا گیا ہے، جو قطعی الحصول ہے اس کو غلبہ دیا ہے اس پر کہ جس کا سفر کرنا قطعی نہیں ہے۔ وَحَلُمَّ جَرَ من عکس الاغراض التي سبقت، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اغراض ہیں جس کی بنا پر یعنی ان کی جگہ پر اذا کو اور اذا کی جگہ پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔